Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن. ھدی للناس، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے. وبینات من الھدی والفرقان، اور دلیلیں روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو ضرور روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی ہو بیمار یا مسافر تو اس کی گنتی پوری کرنی چاہیے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑھائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم احسان مانو. خلاصہ تفسیر اور ربط آیات. تعین ایام سیام، اوپر ارشاد ہوا تھا کہ تھوڑے روزہ رکھ لیا کرو. آگے ان تھوڑے دنوں کا بیان ہے. وہ تھوڑے ایام جن میں روزے کا حکم ہوا ہے ماہ رمضان ہے، جس میں ایسی برکت ہے کہ اس کے ایک خاص حصہ یعنی شب قدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر بھیجا گیا ہے، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور دوسرا وصف یہ ہے کہ ہدایت کے طریقے بتلانے میں اس کا جزو واضح دلالت ہے. اور ان دونوں وصفوں میں من جملہ ان کتب سماویہ کے ہے جو کہ انہی دو وصفوں سے موصوف ہیں، یعنی ذریعہ ہدایت بھی ہیں اور وضوح دلالت کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی بھی ہیں. سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے. اور وہ فدیہ کی اجازت جو اوپر مذکور تھی منسوخ و موقوف ہوئی، اور مریض و مسافر کے لیے جو اوپر قانون تھا وہ البتہ اب بھی اسی طرح باقی ہے. جو شخص ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو یا شرعی سفر میں ہو تو اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بجائے ایام رمضان کے دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کی رعایت کرنا منظور ہے، اس لیے ایسے احکام مقرر کیے جن کو تم آسانی سے بجا لا سکو. چنانچہ سفر اور مرض میں کیسا آسان قانون مقرر کر دیا، اور تمہارے ساتھ احکام و قوانین مقرر کرنے میں دشواری منظور نہیں کہ سخت احکام تجویز کر دیتے. اور یہ احکام مذکورہ ہم نے خاص مصلحتوں سے مقرر کیے. چنانچہ اولاً روزہ ادا کرنے کا، اور کسی شرعی عذر سے رہ جائے تو دوسرے ایام میں قضا کرنے کا حکم تو اسی لیے کیا تاکہ تم لوگ ایام ادا یا قضا کی شمار کی تکمیل کر لیا کرو تاکہ ثواب میں کمی نہ رہے. اور خود قضا رکھنے کا حکم اس لیے کیا تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ثنا بیان کیا کرو، اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا جس سے تم برکات و ثمرات صیام سے محروم نہ رہو. اور ورنہ اگر قضا واجب نہ ہوتی تو کون اتنے روزے رکھ کر ثواب حاصل کرتا. اور عذر سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دے دی تاکہ تم لوگ اس نعمت آسانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، ورنہ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو سخت مشقت ہو جاتی. معارف و مسائل. اس آیت میں پچھلی مجمل آیت کا بیان بھی ہے اور ماہ رمضان کی اعلیٰ فضیلت کا ذکر بھی. بیان اس لیے کہ پچھلی آیات میں ایام معدودات کا لفظ مجمل ہے، جس کی شرح اس آیت نے کر دی کہ وہ پورے ماہ رمضان کے ایام ہیں. اور فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کو اپنے وحی اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لیے منتخب کر رکھا ہے. چنانچہ قرآن بھی اسی ماہ میں نازل ہوا.
مسند احمد میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان اور قرآن 24 رمضان میں نازل ہوا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ زبور 12 رمضان میں، انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی۔ ابن کثیر۔ حدیث مذکورہ میں پچھلی کتابوں کا نزول جس تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے، اسی تاریخ میں وہ کتابیں پوری کی پوری انبیاء پر نازل کر دی گئی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ رمضان کی ایک رات میں پورا کا پورا لوح محفوظ سے سماوی دنیا پر نازل کر دیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول 23 سال میں رفتہ رفتہ ہوا۔ رمضان کی وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن ہی کی تصریح کے مطابق شب قدر تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مذکورہ صدر حدیث میں اس کو 24 رمضان کی شب بتلایا ہے، اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 24ویں شب قدر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث آیت قرآن کے مطابق ہو جاتی ہے، اور اگر یہ مطابقت نہ تسلیم کی جائے تو بہرحال قرآن کریم کی تصریح سب پر مقدم ہے۔ جو رات بھی ہو، شب قدر ہو، وہی اس کی مراد ہوگی۔ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس ایک جملہ میں روزے کے متعلق بہت سے احکام و مسائل کی طرف اشارات ہیں۔ لفظ شہدہ شہود سے بنا ہے، جس کے معنی حضور یعنی حاضر و موجود ہونے کے ہیں، اور اشہد عربی لغت میں مہینہ کے معنی میں آتا ہے۔ مراد اس سے مہینہ رمضان کا ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ اس لیے معنی اس جملے کے یہ ہوگے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں حاضر یعنی موجود ہو، اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کے بجائے فدیہ دینے کا عام اختیار جو اس سے پہلی آیت میں مذکور ہے، اس جملے نے منسوخ کر کے روزہ ہی رکھنا لازم کر دیا ہے۔ ماہ رمضان میں حاضر موجود ہونے کا مفہوم یہی ہے کہ وہ ماہ رمضان کو ایسی حالت میں پائے کہ اس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم، حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اسی لیے جس شخص کا پورا رمضان ایسی حالت میں گزر گیا کہ اس میں روزہ رکھنے کی مطلق صلاحیت ہی نہیں، جیسے کافر، نابالغ، مجنون، تو یہ لوگ اس حکم کے مخاطب ہی نہیں، اس لیے ان پر گزشتہ رمضان کے روزے فرض ہی نہیں ہوئے۔ اور جن میں صلاحیت ذاتی طور پر موجود ہے مگر کسی کے وقت عذر کی وجہ سے مجبور ہو گئے، جیسے حیض و نفاس والی عورت یا مریض اور مسافر، تو انہوں نے ایک حیثیت سے ماہ رمضان بحالت صلاحیت پا لیا، اس لیے حکم آیت کا ان کے حق میں ثابت ہو گیا، مگر وقتی عذر کے سبب اس وقت روزہ معاف ہے، البتہ بعد میں قضا لازم ہے، جیسا کہ اس کے بعد تفصیل آئے گی۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے ماہ رمضان کا بحالت صلاحیت پا لینا شرط ہے، اس لیے جس نے پورا رمضان پا لیا اس پر پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جس نے کچھ کم پایا اس پر اتنے ہی دن کے روزے فرض ہوئے جتنے دن رمضان کے پائے۔ اس کے لیے وسط رمضان میں جو کافر مسلمان ہوا یا نابالغ بالغ ہوا، اس پر صرف آئندہ کے روزے لازم ہوں گے، گزشتہ ایام رمضان کے قضا لازم نہ ہوگی۔ البتہ مجنون مسلمان اور بالغ ہونے کے اعتبار سے ذاتی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اگر رمضان کے کسی حصہ میں ہوش میں آ جائے تو گزشتہ ایام رمضان کی قضا بھی اس پر لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت وسط رمضان میں پاک ہو جائے، یا مریض تندرست ہو جائے، یا مسافر مقیم ہو جائے تو گزشتہ ایام کی قضا لازم ہوگی۔ مسئلہ ماہ رمضان کا پا لینا شرعاً 3 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ خود رمضان کا چاند دیکھ لے، دوسرے یہ کہ کسی معتبر شہادت سے چاند دیکھنا ثابت ہو جائے، اور جب یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو شعبان کے 30 روز کو پورے کرنے کے بعد ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ شعبان کی 29ویں تاریخ کو شام کو اگر ابر وغیرہ کے سبب چاند نظر نہ آئے اور کوئی شرعی شہادت بھی چاند دیکھنے کی نہ پہنچے تو اگلا یوم الشک کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی یہ احتمال ہے کہ حقیقتاً چاند ہو گیا ہو مگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج چاند ہی مطلع پر نہ آیا ہو۔ اس روز میں چونکہ شہود و شہر میں یعنی رمضان کا پا لینا صادق نہیں آتا، اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے تاکہ فرض اور نفل میں اختلاط اور التباس نہ پیدا ہو جائے۔ جساس
مسئلہ جن ملکوں میں رات دن کئی مہینوں کے طویل ہوتے ہیں وہاں شہود الشہر یعنی رمضان کا پا لینا بظاہر صادق نہیں آتا، اس کا مقتضا یہ ہے کہ ان پر روزے فرض ہی نہ ہوں۔ فقہائے حنفیہ میں سے حلوانی اور قبالی وغیرہ نے نماز کے متعلق تو اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ ان لوگوں پر اپنے ہی دن رات کے اعتبار سے نماز کا حکم عائد ہوگا۔ مثلاً جس ملک میں مغرب کے فوراً بعد صبح صادق ہو جاتی ہے وہاں نماز عشاء فرض ہی نہیں شامی۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ جہاں 6 مہینے کا دن ہے وہاں 6 مہینے میں صرف 5 نمازیں ہوں گی اور رمضان وہاں آئے گا ہی نہیں، اس لیے روزے بھی فرض نہ ہوں گے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں روزے کے متعلق اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ مَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اس میں مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھیں، تندرستی ہونے پر اور سفر کے ختم ہونے پر اتنے دنوں کی قضا کر لیں۔ یہ حکم اگرچہ پچھلی آیت میں بھی آ چکا تھا، مگر جب اس آیت میں روزہ کے بجائے فدیہ دینے کا اختیار منسوخ کیا گیا ہے تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید مریض اور مسافر کی رخصت بھی منسوخ ہو گئی ہو، اس لیے دوبارہ اس کا اعادہ کر دیا گیا۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضیٰ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔